الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف الشعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه ألا هل من مبتلى فعافيه كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ بزرگ برتر کا لاکھ فضل و کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور مزید ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی تم کن کن نعمتوں کی انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آخر میں نے آپ حضرات کے سامنے ان نعمتوں کے احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت پر فائز ہونا ہے حضرت انسان کو، اور اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرنا ہے اس کے متعلق قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے انسان کی مقصد تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بندے سے عبدیت تبھی ظاہر ہوگی جب اس کو اپنے محسن کے احسان کا علم ہوگا اور اس کے احسان کا استحضار ہوگا۔
کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، ان نعمتوں کو یاد دہانی کرے گا، تو کما حقہ مقام عبدیت پر فائز بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نعمتوں کا نزول فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم جن ایام میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایام بڑے مقدس ہیں، اس میں بندے کی جانب عبادت کا بڑا اہم ترین پہلو ہے، کیونکہ بندے کا مقصد کیا ہے دنیا میں بھیجنے کا؟ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت علماء نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کیونکہ اگر وہ عبادت کو بھول جائے گا بندہ، اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں کو چھوڑ دے گا، تو زندگی وہ بندگی نہیں بلکہ کیا ہو جائے گی؟ شرمندگی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے محسن کے احسان کو بھلا کے بیٹھا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جس میں ہم اپنے ایام کو گزار رہے ہیں، اور وہ ایام اسلامی مہینوں کا کون سا مہینہ ہے؟ 8ویں نمبر پر ہے، جس کو ہم شعبان المعظم سے یاد کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، کیونکہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جس چیز کی نسبت جس سے لگ جاتی ہے، کسی چیز کی نسبت کسی سے مس ہو جاتی ہے، کسی سے لگ جاتی ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر بھی یہی نظام ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر اللہ عز و جل نے فوقیت، برتری، افضلیت دی ہے۔ شہروں کو شہروں پر دی ہے، انسانوں کو انسانوں پر دی ہے، انبیاء کو انبیاء پر دی ہے، کتابوں کو کتابوں پہ دی ہے، اسی طرح سے مہینوں کو بھی مہینوں پر دی ہے، جس میں سے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس رمضان مبارک کے مہینے سے جو مہینہ مس ہو گیا، لگ گیا اور قریب ہو گیا، وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کہ شعبان کا مہینہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت، فوقیت اور برتری دی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں کما حق ہو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور توفیق کے بعد عمل کی قبولیت کا، کہ آپ دیکھیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، کتنی بڑی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جس میں ریاکاری اور دکھلاوا اور نام و نمود کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر رکھ رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا وہ سب سے پہلا گھر بنا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہماری جانب سے اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ کوئی گھر ہی نہیں موجود اس وقت دنیا کے اندر، سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ، وہ خدا کا گھر، اور اللہ کے حکم سے وہ تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار اس کو قبول فرما لے۔ پتہ کیا چلا کہ اعمال کی حقیقت کو جاننا ہی کے بعد اعمال کی قبولیت حاصل ہوگی۔
ہم سب کی سلسلے کی کڑی عبادت ہے، اعمال ہے، لیکن ان اعمالوں کی حقیقت کو جانے بغیر، ان اعمالوں کے تمام پہلوؤں سے روشناس ہوئے بغیر ان کی قبولیت تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی قبولیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی سلسلے کی کڑی کہ شعبان المعظم میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کی 2 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلی عبادت تو وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، جو بلا واسطہ عبادت ہے، جو ڈائریکٹلی عبادت ہے۔ سب سے پہلی قسم عبادت کی جو بلا واسطہ عبادت ہے، ڈائریکٹلی عبادت ہے اور براہ راست عبادت ہے۔ آپ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، سنا ہوگا، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو عبادت براہ راست ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے، اس میں علماء نے نماز کو شمار کیا ہے، جس کے اندر بندہ پوری طرح سے مکمل اپنے جسم کو ظاہر اور باطنی اعتبار سے ڈال دیتا ہے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، کہ یہ وہ بنیادی اسلام کے ارکان ہیں، اور یہ بنیادی وہ عبادات ہیں، اور یہ وہ عبادات ہیں جو براہ راست ڈائریکٹلی عبادات ہیں، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنا۔ تو یہ تو عبادت کی کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے، جس سے ہم سب کو ابھی مخاطب ہونا ہے ان ایام مقدسہ میں، شعبان میں، اور پیچھے جو مہینہ گیا رجب کا، اس میں ہم نے عبادتوں کو انجام دیا، جس میں آپ نے، ہم سب نے اس دعا کو پڑھا تھا، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہماری زندگی کو دراز کر دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بھی کیا کر لیں؟ حاصل کر لیں اور پا لیں، جس میں آپ نے رجب کے مہینے میں عبادت کو انجام دیا۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، جس کے اندر عبادتوں کو انجام دینا ہے، جس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے، کہ اس مہینے کے اندر آپ روزوں کا اہتمام کریں گے، جس کے بڑے فضائل ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنی پیاری زبان سے کہ اعمالوں کی پیشی اس مہینے میں اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کی جاتی ہے، کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوگا تو اللہ کے سامنے اس کے اعمال کی پیشی یہ ہوگی کہ بندے نے اعمال کو انجام دیا، اور اس وقت میں محبوب ترین عمل روزے کا تھا، اس روزے کی حالت میں تھا، کہ اس مہینے کا تعلق بڑا گہرا تعلق جو شب برات سے ہے، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آئے گی، جو حدیث پڑھی گئی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، اذا کانت، کہ جب شعبان کے نصف مہینے میں ایک رات آتی ہے، وہ رات کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، جس کو آپ سب انجام دیں گے، جو قریب ہی ہفتے کے آنے والی ہے، شعبان کی رات، شعبان المعظم کی رات، شب برات سے جس کو آپ جانتے ہیں، کہ اس رات کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں اللہ عز و جل، اس رات میں سب سے پہلے تو کیا کہا گیا کہ اس میں قیام کرو اور اس میں عبادت کو انجام دو، اور اس کی رات میں قیام کے ساتھ ساتھ اس کے دن میں کیا کرو؟ روزہ رکھو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کو ادا کرو، اور اس کے دن میں کیا کرو؟ روزے کو رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان داخل ہوتے سے ہی غروب شمس کے بعد ایک اعلان کرتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، کہ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ ویسے تو اللہ عز و جل
روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، لیکن رات کے تہائی حصے میں، جس میں آپ تہجد میں بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن شب برات میں اللہ عز و جل غروب شمس کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے بندوں کے لیے، الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کی جائے۔ الا هل من مسترزق فارزقه، کیا کوئی ہے رزق کا طلبگار، اس کو رزق دیا جائے۔ من مبتلا فعافیہ، کیا کوئی ہے مصیبت پریشانی اور حالات سے دوچار تاکہ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ الا کذا و کذا، کیا کوئی ہے اس طرح کے حالات والا، کیا کوئی ہے ایسا، کیا کوئی ہے ایسا، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں آپ کو شعبان المعظم کا ایسا مقدس مہینہ عطا کیا ہے جس میں ہمیں عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ شب برات کے وقت میں رات میں قیام بھی کرنا اور روزے کا بھی اہتمام کرنا، تو یہ تو پہلے قسم کی عبادت تھی۔ لیکن جو دوسری قسم کی عبادت ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کھانا کھاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم و احسان ہم پر ہوا ہے کہ اس نے ہماری جو ضروریات زندگی ہیں، جو ہم انجام دے رہے ہیں شب و روز میں، لیل و نہار میں، صبح و شام میں، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ کسی سے اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، اگر آپ لین دین کر رہے ہیں، جو عبادت کی دوسری قسم یہ اللہ کا فضل و کرم و احسان کیا ہے کہ اگر یہ کام آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کیا بنا دیا؟ عبادت بنا دیا۔ جو عبادت کی دوسری قسم ہے جو بالواسطہ، واسطے کے ساتھ میں ہے، کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کی ضرورت زندگی میں سے ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہے، لیکن یہ کھانے کا انجام اور یہ کھانے کے لیے رزق کی تلاش کا ادا کرنا، اگر آپ حلال طریقے سے کر رہے ہیں، اس میں سنت کی رعایت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ عبادت بنا دیا۔ کہ آپ رزق کی تلاش کر رہے ہیں، آپ ذریعہ معاش کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تغودو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ نے سنت طریقے کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ حدود کی پاسداری کی، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ کہ تاجر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ قیامت کے دن اس تاجر کا کیا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہ خیارکم و خیارکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق کیا ہو؟ اچھے ہوں، اور اخلاق اچھے ہونے کے ساتھ میں فرمایا اس سے بھی بہتر وہ شخص ہو جو اپنے گھر میں اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے کیا ہو؟ اخلاق اچھے ہوں۔ اور دیگر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ جب اپنا رزق کھا رہے ہو تو رزق کھاتے وقت میں اگر حلال رزق کا خیال رکھو گے، اپنی ضرورت پوری کرنے میں حلال رزق کا تمیز رکھو گے، تو اللہ عز و جل اس کے اندر کیا کر دے گا؟ تمہارے لیے خیر و برکت کو ڈال دے گا، اور تمہارا وہ یہ کام کرنا جو عبادت میں شمار ہے، عبادت کی دوسری قسم میں سے ہے، جو بالواسطہ عبادت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو جائے گا؟ محبوب بن جائے گا۔ کہ ہم اور آپ رمضان میں بھی عبادت کو ادا کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا، ہم اور آپ شعبان میں بھی ابھی عبادت کریں گے، سارے کاموں کا انجام دیں گے، لیکن اس بات کو آپ حضرات اور ہم سب اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو عبادت بلا واسطہ ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، لیکن وہ عبادت جو بالواسطہ ہے، بلا واسطہ جو عبادتیں ہیں، یہ نماز روزے جو ظاہری اعتبار سے ہم اللہ کے سامنے، باطنی اعتبار سے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی مکمل فرما برداری کر لیتے ہیں، تو آپ اور ہم کو یہ سمجھنا ہوگا جو دوسری عبادات ہیں جو بالواسطہ ہیں، ان سب کا تعلق اور گہرا تعلق پہلی عبادات کے ساتھ میں۔ کہ آپ حدیث میں سنیے
حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا کہ وہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہو، لیکن وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، لیکن وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، لیکن وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، لیکن وہ شخص جو حرام کمائی کماتا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا تعلق ہے۔ نماز کہا نا کہ انسان پراگندہ حالات میں، بکھرے ہوئے بال ہیں، تھکا ماندہ ہے، چور ہے، سفر کی حالت میں ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا چلنا حرام، اس کا ہر کام کرنا کیا ہے حرام، تو چہ جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ تعلق ہے عبادت کا اس کے ساتھ میں ہے۔ ہم سب تیار ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور امت کا ایک بڑا مجمع عبادت کے اوپر فائز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو عبادت کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ لیکن سمجھنے کی یہ بات ہے، سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے ذمے جو چیز تھی کہ کہا نا مجھے رہزنوں سے گلا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ، امت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، جو انسان عبادت کے اوپر فائز ہے، جو انسان عبادت کو اچھے سے انجام دے رہا ہے، جو انسان قیام اللیل میں مصروف ہے، جو انسان روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، جو انسان تلاوت کا پورا خیال رکھ رہا ہے، اور وہی انسان دوسری جانب جو عبادت کا ایک دوسرا قسم ہے، عبادت کی جو دوسری قسم ہے، اسی کے اندر کمزور پایا جا رہا ہے۔ کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے اخلاق والے ہیں جو راتوں میں عبادت کرنے والوں سے آگے بڑھ جائیں گے، راتوں میں عبادت کرنے والوں سے کیا ہو جائیں گے؟ آگے بڑھ جائیں گے۔ کہ بہت سے اخلاق والے ایسے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بلی پال رکھی تھی، لیکن وہ اپنی شقاوت قلبی سے عبادت تو بہت کرتی تھی، ایک عابدہ عورت، دیکھیے آپ اخلاق کا پہلو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک عابدہ عورت، عبادتوں کا بڑا اہتمام تھا، بلی پال رکھی تھی، لیکن اس بلی کو کھانا پانی اور اس کا گزارا کے لیے جو گزر بسر ہے، اور جو اس کو اللہ نے رزق متعین کیا ہے، اس کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کے دل میں رحم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ایک وہ عورت جو اتنی زیادہ اہتمام تو نہیں کرتی تھی راتوں کی تہجد کی، اور اتنی زیادہ عبادت کے اوپر فائز تو نہیں تھی، لیکن اس کا اخلاقی پہلو بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس کو کیا کر دیا؟ جنت میں داخل کر دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ اب عبادتوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض عبادت کو ہی ترک کرنا ہم سمجھ لیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر بھی ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، امت اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم ایسی امت ہو جو معتدل ہو، درمیانی ہو۔ کیونکہ ہمارے اندر المیہ یہ ہے، ہمارے اندر پریشانی یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ تو بڑا فرائض کو انجام دے رہا ہے، بڑا دیندار کہلانے والا ہے، بڑا نیکیوں کو کرنے والا ہے، لیکن امت کے دوسرے طبقے کی ایک قسم ہے جو ان نیکیوں کے ساتھ، ان عبادتوں کے ساتھ معاشرتی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں اور معاشی زندگی میں بالکل صفر کے نمبر پر ہے، بالکل صفر کی حالت میں ہے۔ کہ ہمیں، کیونکہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ نصارہ نے تو افراط و تفریط کا شکار ہو گئے تھے، یہود و نصارہ نے کیا انبیاء کو ان کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، خدا کے مقام تک پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مجھے اتنا مت بڑھا دینا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اس مقام پر بڑھا دیا تھا۔ اور اسی کے برعکس جو تفرید کا شکار ہوئے ہیں وہ یہود، کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اور ایسی بدبختی میں اور ایسی شقاوت قلبی میں مبتلا ہو گئے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا اور دین کو کہاں سے کہاں لا دیا۔
لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ درمیانی امت ہے، کسی بھی چیز میں تجاوز کا شکار نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے اس قلیل وقت میں یہی ذکر کرنا ہے کہ عبادت کی دونوں قسموں کو جمع کیا جائے، کہ یہ شب برات جو ہے یہ مقدس رات ضرور ہے، لیکن اس کو ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اس کا بدعت کہنا ہم اپنے علم سے نہیں کہہ سکتے، اس میں عبادت کا اہتمام اسلاف نے کیا ہے، اس میں روزوں کا اہتمام بھی کیا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی نہ بڑھا دینا کہ اس کے روزوں کو لازم قرار دے دیا جائے، اس کے روزوں کے اوپر ایسا قرار دے دیا جائے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کو غلط سمجھا جائے، رات کو قیام نہ کرنے والوں کو غلط سمجھا جائے، اور قیام کرنے والوں کو بدعت سمجھا جائے۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ درمیانی راہ اختیار کی ہے، جو امت کا بڑا وصف ہے کہ عبادت تو ضرور کرنا ہے شب برات کے اندر، اہتمام تو ضرور کرنا ہے، لیکن وہ اہتمام کیا ہو؟ نفل ہو، وہ نفلی عبادات ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے انفرادی طور پر، کوئی اجتماعات اور کوئی جھمگھٹا اور کوئی شور و شغب اور کوئی چل و پکار اور کوئی آہو بکا کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ میں ہو، کہ تھوڑی عبادت اخلاص کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے وہاں درجہ مقبولیت کو حاصل کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے روزوں کا معاملہ بھی ہے، جیسا کہ رجب میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ روزوں کو بھی اپنے اوپر اتنا لازم نہ سمجھ لے کہ نہیں کرنے کے اوپر غلط سمجھا جائے اور کرنے والوں کو بالکل ہی زیادہ برا مانا جائے، بلکہ اعتدال کا کہ روزے کا اہتمام کرے تو کیا سمجھے کہ یہ ایک عمل ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ 15 کو یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں، 15 شعبان کو یہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہے 13، 14، 15 کے روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے مہینے کے نصف میں، اور اسی میں کیا آ رہی ہے 15 شعبان، تو اس کا معنی کر کے انتظار اہتمام کر لے، نہ کہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ فرض ہے، میرے اوپر یہ واجب ہے، میرے اوپر یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے قیام اللیل کا بھی مسئلہ ہے۔ تو دین جو ہے وہ ہماری مرضی کا یا ہماری سوچ کا یا پھر ہمارے سمجھنے کا نہیں ہے، بلکہ دین تو وہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ دین اس کا نام ہے، دین اعتدال کا نام ہے، دین شریعت کے قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کا نام ہے، دین اسلاف کا صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنا